السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ تو یہاں پہ میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج جو میں ریسیپی بنانے والی ہوں وہ ہے مکس سبزی کا پلاؤ، جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بن کے جلدی سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ آپ نے بالکل نہیں کرنا، اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے سکپ نہیں ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ یہاں پہ میں نے مکس ویجیٹیبل لے لی تھی۔ یہ تو سبزی میں میرے پاس مٹر تھے، آلو تھے، گاجر تھے۔ یہاں پہ میں نے برتن میں جو ہے پیاز اور آئل کو ڈال لیا ہے، جو کہ گرم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی میں نے کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیا ہے، جیسے کہ موٹی الائچی ہوگی، کالی مرچ ہوگی، خشک دھنیا مجھے بہت پسند ہے تو وہ بھی میں ایڈ کر۔ پیاز گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر لیا تھا۔ اس سے بوائل آنے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس میں ریگولر مسالے ایڈ کر لیے تھے، لال مرچ پاؤڈر، تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر، نمک حسب ضرورت میں نے ایڈ کر لیا تھا۔ تھوڑا سا پھر اسے فرائی ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر بریانی مسالہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا۔ اس میں اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا، یہ بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ ساتھ میں نے تھوڑی سی املی بھی ایڈ کر لی تھی۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر مرچ ایڈ کر کے تو ساتھ ہی میں نے جو ہے نا ویجز کو ایڈ کر دیا تھا۔ ویجز کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں چاولوں کے حساب سے پانی ایڈ کر لیا تھا، جتنے میرے چاول تھے۔ پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر کنور چکن ایڈ کی، اسے ڈھک دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر دھنیا بھی ایڈ کرنا ہے تو میں نے دھنیا ایڈ کیا۔ پانی کو بوائل آنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو ہے چاول ایڈ کر لیے تھے۔ یہ تھے میرے پاس کچھ چاول، تو انہیں میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں۔ تو چاول بھی میرے یہاں پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اس سٹیج پہ آپ جو ہے نا نمک کو ٹیسٹ کر لیا کریں، اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی ہمارا خشک ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے خشک کر لینا ہے، مزید بھی خشک نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا سا اگر اس میں رس وغیرہ رہ جائے تو تبھی آپ دم دیا کریں، یہ بھی ایک سیکریٹ ٹپس ہی ہے۔ پانی یہاں پہ چاولوں میں خشک ہو چکا تھا، تو پھر میں نے اسے دم کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تو اچھی طرح آپ نے جو ہے پلیٹ کا ڈھک لینا ہے کپڑے سے، تو آپ نے اس کے اوپر دم لگا دینا ہے۔ ساتھ ہی میں سلاد تیار کر رہی تھی۔ سلاد میں نے کچھ زیادہ نہیں لیا، ٹماٹر تھا، کھیرا تھا، اور ساتھ میں نے پیاز کو بھی کٹ کر لیا تھا۔ مزید سلاد کے ذائقے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اندر جو ہے دھنیا بھی ایڈ کیا تھا، اور اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر لیا تھا۔ اس سے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا۔ سلاد بھی یہاں پہ میرا ریڈی ہو چکا تھا، ماشاءاللہ اسے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ٹیسٹ کروا رہی تھی کہ بھی کر لی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ میرا دم ہو چکا تھا، تو میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا تھا چاولوں کو۔ یہ بہت ہی مزیدار آسان سی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایسی ہی آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اسے آپ نے اس سلاد کے ساتھ ٹیسٹ ضرور کرنا ہے، یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں چائے بنا رہی تھی، تو وہ بھی میں نے ریکارڈ کر لی تھی۔ یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی، چینی اور چائے پتی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی۔ ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور میں جو آگے پیچھے بول جاتی ہوں، اس سے آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیا کریں۔ وہ بھی اس لیے تھوڑا تیز کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں کچھ بور نہ ہو جائیں اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ایڈجسٹ کر لیا کریں۔ چائے کو بھی اچھی طرح پکانے کے لیے، اچھے ذائقے کے لیے اچھے سے اسے بوائل ہونے دیا کریں، اچھی طرح سے پکایا کریں جب تک کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو چائے یہاں پہ میری بن گئی تھی آلموسٹ، تو یہاں پہ میں اسے بھی جو ہے کپ میں ٹرانسفر کر رہی تھی۔ تو لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ میں نے ڈال دی تھی، بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی۔ مزید ایسی اچھی اور آسان ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔